الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور شب نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ جناب ضرور آپ نے آج جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ووٹ کی شرعی اور قانونی حیثیت پر بات کریں گے۔ آپ کا موضوع ہے، دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان سب کا یہ موضوع ہے۔ بات یہ ناظرین کہ چند دنوں کے بعد 5 سال کے لیے ایک بار پھر آپ کے اور میرے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ کی میری نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ کے میرے وطن یعنی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں اس کے قدر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یعنی فیصلہ آپ کا ہے، چاہے تو اپنے ووٹ کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیں، چاہے تو بریانی کی چند پلیٹوں یا قیمے کے چند نانوں کے اوپر جو اس کو فروخت کر دیں، چاہے تو چند جھوٹے وعدوں کے جال میں پھنس کر اس ووٹ کو ضائع کر دیں، چاہے تو ذات، برادری، قبیلہ، زبان کے نام پر اپنے ووٹ کو مکمل طور پر برباد کر دیں، چاہے تو اپنی بے مقصد سیاسی وابستگی کی نظر اپنے ووٹ کو کر دیں، چاہے تو ایک پرمٹ یا ایک پلاٹ کی لالچ میں اس کو تباہ کر دیں، چاہے تو اپنے وڈیرے اور جاگیردار کے خوف اور اس کی اندھی عقیدت کی نظر اپنے ووٹ کو کر دیں، اور چاہے تو اس ووٹ کی طاقت، اس ووٹ کی اہمیت، اس ووٹ کی قوت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے بچوں اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے صحیح طور سے استعمال کریں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین، یاد رکھیے ووٹ بنیادی طور پر ایک شہادت ہے، جی ہاں ایک شہادت ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ میں جس نمائندے کو ووٹ دے رہا ہوں وہ انتہائی با کردار اور باصلاحیت آدمی ہے، جو میری بھی خدمت کرے گا، میرے گھر والوں کی بھی خدمت کرے گا، میرے خاندان کی بھی خدمت کرے گا، میرے قبیلے کی بھی خدمت کرے گا، میری قوم کی بھی اور میرے ملک کی بھی خدمت کرے گا۔ ووٹ بنیادی طور پر ایک سفارش ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ بتلاتے ہیں صاحب کہ یہ شخص اہلیت رکھتا ہے، اسے نمائندگی ملنی چاہیے، اسے ایوان میں جانا چاہیے، اور ووٹ بنیادی طور پہ ایک وکالت ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک وکیل بنیادی طور پہ منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، جو جا کر آپ کا اور آپ کے ملک کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کی نمائندگی صحیح طور سے کرتا ہے۔ لہٰذا ووٹ دیجئے، ضرور دیجئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ جس کا دامن صاف ہو، جو مکمل طور پہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اسے ووٹ دیجئے۔ اسے ووٹ نہ دیجئے جو پیسوں سے مزے لے، جو آپ کو کھجل کرے، اپنی امپائر کھڑی کرے اور 2.5 فٹ اونچی گاڑی کے اندر آپ کو نظر آئے اور اس کے بعد آپ سے تعلق نہ رکھے۔ ووٹ دیجئے، ضرور دیجئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کے مستقبل کے لیے کچھ کرے نا، جو آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچے، اس کو ووٹ دیجئے۔ ووٹ دیجئے مگر ذہن میں رکھیے، سوچ سمجھ کے دیجئے کہ جو آپ کے بچوں کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کے روزگار کے لیے کوئی کام کرے، ووٹ دیجئے مگر اس کو دیجئے جو آپ سے یہ کہے کہ ہاں میں سستا پیٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، میں سستی بجلی کرنے کی کوشش کروں گا، میں سستی گیس دینے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ کو پینے کا صاف پانی دوں گا۔ ووٹ دیجئے اور ضرور دیجئے صاحب، اس کو دیجئے جو ملک اور قوم کو کوئی ویژن دے، اور ووٹ دیجئے اس کو ضرور دیجئے جو آپ کو بھکاریوں کی صف میں لا کر کھڑا نہ کرے بلکہ خوددار قوم کی صف میں جا کر آپ کو کھڑا کر دے۔ اور ووٹ اس کو دیجئے صاحب جو اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھے اور ملک کی ڈگنیٹی کو سب سے پہلے رکھے، یعنی اس کے اول مطمع نظر میں ملک کی ڈگنیٹی ہونی چاہیے اور آخر میں ملک کی ہی ڈگنیٹی ہونی چاہیے۔ اور ووٹ دیجئے صاحب اس کو دیجئے جو ملک کی تہذیب، ملک کے تمدن، ملک کے کلچر کا کسی طور سے سودا نہ کرے، اور ووٹ دیجئے اس کو دیجئے جو حدود اللہ کا خاص طور پر سودا نہ کرے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہ کرے، جو بین الاقوامی ایجنڈے یا بین الاقوامی طاقتوں کے آگے کسی بھی طور سے سر نہ جھکائے۔ لہذا
ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں صاحب، جس طرح آپ کسائی کی دکان پر جاتے ہیں نا اور گوشت خریدتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ چربی کو الگ کر دو، ہڈی کو الگ کر دو، جس طرح سے آپ اپنے گھر کا سودا سلف خریدنے جاتے ہیں تو آپ پائی کا حساب لیتے ہیں، پائی کا حساب لیتے ہیں، آٹے دال کا بھاؤ معلوم کرتے ہیں، اور جس طرح سے آپ جوتا خریدتے وقت اس کے تلوے کو، اس کے سول کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا چلے گا، گھسے گا تو نہیں۔ اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، جس طرح آپ پھل لینے کے لیے جاتے ہیں ریڑھی کے اوپر اور پھل دینے والے کو کہتے ہیں کہ اس گندے پھل کو، اس گھٹیا پھل کو ایک طرف کر دو، اس داغدار پھل کو ایک طرف کر دو، اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا یہ ووٹ ہے صاحب، ووٹ، یہ وہ ووٹ ہے، یعنی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اور 24 کروڑ لوگوں کی مستقبل کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا یاد رکھیے گا ووٹ دینے کے بعد آپ کی انگلی پر جو لگا نشان ہے چند گھنٹوں کے بعد، یہ جو انگوٹھے پہ نشان لگتا ہے نا چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے غلط فیصلہ کر دیا تو 5 سال تک ذہن میں رکھیے گا، 5 سال تک آپ کو، آپ کی نسلوں کو اور پوری قوم کو اس نشان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جب آپ اپنا سودا سلف لیتے ہیں تو کئی مرتبہ سوچتے ہیں، ووٹ دیتے وقت ہی ضرور سوچئے گا کہ یہ آپ اپنا نہیں پوری قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت آپ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سیولٹی اینڈ انٹیگریٹی ڈیولپمنٹ جناب ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آپ کو پہلی مرتبہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں، ظاہر ہے چند دن باقی ہیں، 8 فروری سامنے ہے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ اس پروگرام کو میں چاہتا ہوں پیٹرن صرف اس اعتبار سے ہو کہ جو ووٹ کی بنیادی طور پر شرعی اور قانونی اور اخلاقی حیثیت ہے اس پہ ہم بات کریں۔ پہلے تو یہ بتائیے صاحب کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی جو بنیادی سوال ہے، اور ظاہر ہے اگر ووٹ کوئی نہیں دیتا تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور یقیناً اگلا سوال اس میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کے نقصانات کس طرح کے ہو سکتے ہیں، فرمائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، بہت اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے ہمیں اس موقع پر بہت زیادہ ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ غیر ذمہ داریوں سے ہم اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ شرعی اعتبار سے آپ نے سوال کیا کہ اس کی کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ کا اسلوب یہ ہے کہ یا تو کسی شے کا واضح طور پر اسی تصور اور نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہو، یا واضح طور پر حدیث مبارکہ میں ذکر ہو، ایسے مسائل کو ہم کہتے ہیں منصوص، جس پر نص وارد ہو گئی ہو۔ پھر جن چیزوں کا ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہوتا مگر انڈائریکٹلی ان کا ذکر موجود ہوتا ہے، اس کو فقہاء کرام نے اور مجتہدین نے کہا غیر منصوص۔ لہٰذا ان دو جہتوں سے جب ہم شریعت مطہرہ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر روئے زمین کا کوئی ایسا مسئلہ آج یا مستقبل میں کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں ہمیں دین رہنمائی عطا نہ کرے، چاہے وہ منصوص شکل میں ہو یا غیر منصوص شکل میں ہو۔ اچھا، اب اس کے اندر بہت اہم چیز ہوتی ہے پھر قیاس، جس سے علماء کرام، ائمہ اور مجتہدین نے غیر منصوص مسائل کو حل کیا۔ یعنی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کوئی اشارہ شریعت میں ایسا موجود ہے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں جہاں سے اس غیر منصوص مسئلے کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے یا روشنی پڑتی ہے یا اس کی گائیڈ لائنز ملتی ہیں۔ اس اعتبار سے 5 چیزوں سے ہمیں روشنی میسر ہوتی ہے۔ نمبر 1، شہادت۔ قرآن مجید نے جا بجا گواہی کا ذکر کیا، شہادت کا ذکر کیا، تو یہ ایک اعتبار سے شہادت ہے، مگر یہ من کل الوجوہ شہادت کے زمرے میں نہیں آتا۔ یعنی جب آپ گواہی دیتے ہیں تو آگے جس کو گواہی دے رہے ہیں اس کو رد کرنے اور قبول کرنے دونوں کا اختیار ہوتا ہے کہ یہ گواہی صحیح ہے، یہ گواہی غلط ہے۔ لیکن جب ووٹ کسی نے ڈال دیا تو اس کو، اگر وہ صحیح طور پر ڈالا گیا ہے تو اسے رد کرنے کا اختیار آگے کسی کے پاس نہیں ہوتا، گویا کہ وہ اپنی مرضی کا، رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہی اعتبار سے جب علماء اور مفتیان کرام دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کو پھر دیکھتے ہیں کیا یہ چیز من کل الوجوہ، فرام ایوری آسپیکٹ،
اس کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں. تو اس میں جواب یہ ہے کہ جزوی اعتبار سے ان چیزوں کے اندر اپلیکیشن موجود ہے، شہادت کی یعنی گواہی کی، دوسرا سفارش کی جیسا آپ نے بھی ذکر کیا. گویا کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا نمائندہ بننے کا اہل ہے. اور اسی طرح تیسری چیز وکالت ہے. ان تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، گویا ہم اسے وکیل منتخب کرتے ہیں، اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں اس باب. یعنی وہ آپ کے مسائل لے کر ایوان میں جاتا ہے. دو چیزیں میں اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں اور بھی ہیں. ایک ہے امانت، جیسے عام طور پر کہا بھی جاتا ہے کہ ووٹ امانت ہے. اچھا، فقہ کے پورے پیمانے پہ اس کو ہم ماپیں، ممکن ہے پوری نہ اترتی ہو، چونکہ جزوی اعتبار سے اس میں مشابہت ہے. مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، گویا کہ اب اس نے امین ہونے کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تو گویا یہ بھی ریاست اپنے عوام سے مشورہ طلب کرتی ہے کہ آپ کس کو اس کام کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا، پانچویں اور آخری چیز اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ایک قضا ہے. قضا کا مطلب ہے فیصلہ. جیسے قاضی ایک فیصلہ کرتا ہے تو گویا وہ ہر ایک کی ڈومین ہے. تو ایک جج ہے، ایک قاضی ہے، اس کی ڈومین ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے. مگر یہ جو 5 سال بعد موقع آتا ہے، یہ ڈومین عوام کے پاس، عامت الناس کے پاس چلی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کریں. لہٰذا وہ اس اعتبار سے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا، اپنی آنے والی نسلوں کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے اب اس ضمن میں جتنی تعلیمات دی ہیں کہ جب کسی کو کسی فیصلے کے اوپر متعین اور مقرر کیا جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فیصلہ ایسا کرے جو حق کے مطابق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. اچھا، اب جب ہم اسلام کے اوائل دور میں اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں اس کو دیکھتے ہیں، وہاں تو ہمیں تصور ملتا ہے بیعت کا. ایک بیعت ہوتی تھی اسلام لانے پر، ایک بیعت ہوتی تھی ہجرت کرنے پر، ایک بیعت جہاد پر، ایک بیعت اسلامی احکام پر عمل کرنے پر، اور ایک بیعت ہوتی تھی خلافت پر، امارت پر. تو گویا یہ تصورات سارے موجود ہیں. تو میں یہ بات آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اس ووٹ کی موجودہ سینیریو کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں اور اس کی ایسی بات کرتے ہیں، وہ ان کا ایک جزوی تصور ہے. ہمارے نظام انتخاب میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس میں قباحتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اسے دور کیا جانا چاہیے. لیکن ووٹ یہ ایک شہادت بھی ہے، ایک سفارش بھی ہے، ایک وکالت بھی ہے، ایک امانت بھی ہے اور ایک قضا بھی ہے. اس میں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ کہیں ہمارے تھوڑے سے ایک اقدام سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے، ورنہ پھر آنے والے جتنے نقصانات ہوں گے اس کے اندر پھر ہم برابر کے شریک ہوں. دیکھیں، یہ تو اس وقت ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا، یہ تو آؤٹ کوشچن بات ہے کہ جی جمہوریت شرعی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ہم یہ سوال کر ہی نہیں رہے بنیادی طور پہ یہ شریعت کی روح سے جمہوریت جو ہے وہ کتنا شریعت کے قریب ہے یا نہیں ہے. بات تو یہ کہ اس وقت ووٹ دینے کی بنیادی طور پر، اور اس کی آپ نے ڈیفینیشن بہت صحیح مطلب بالکل بیان کر دی. اچھا، اب ذرا آئیے، ایک بڑا عامیانہ سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ عامیانہ سے اس اعتبار سے جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ہونا کچھ نہیں ہے تو میں اگر ووٹ دے دوں تو بھی کیا فرق پڑنا ہے، اور اگر میں ووٹ نہ دوں تو بھی کیا فرق پڑنا ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ہونا کچھ نہیں ہے جو ذہن بنا ہوتا ہے، ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے صاحب کہ میرے ووٹ دینے انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا اس سے جو ہے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ فرمائیے. پہلے تو سر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ووٹ ہے کیا. ویسے تو اب بڑا آسان لگتا ہے ہمیں کہ ایک تاریخ مقرر ہو جاتی ہے اور لوگ جا کے وہ پرچی بنوا لیتے ہیں اور وہ ایک طریقہ کار، اور اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا حق ادا ہو گیا ہے. ذرا گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ میں اقتدار کے لیے فساد ہوا کرتا تھا اور جنگیں ہوا کرتی تھی اور خون ریزی ہوا کرتی تھی. کس کے پاس اقتدار ہونا چاہیے اس کا فیصلہ طاقت کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے ہوتا تھا. درست. آپ دیکھیں کتنے ظالمانہ نظام کو، ایک خوفناک نظام کو جس میں لوگوں کی جانیں جاتی تھیں، اس کو بدلا ہے اس حقیقت نے کہ اب لوگ پرامن طور پہ اپنی رائے کا اظہار کر کے اقتدار کی منتقلی کر لیتے ہیں. ٹھیک. یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اس کو ابھی جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے جو فساد ہے نا وہ ایک بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب کیسے دور رہ سکتا تھا اس چیز سے کہ قوم کو اور انسانوں کو اور عوام الناس کو فساد سے بچانا ہے. تو اس کے لیے طریقہ پھر یہی دیکھا گیا کہ جو عوام الناس ہیں ان کا کی جو رائے ہے اور ان کا جو اظہار ہے اس کے مواقع بھی ہونے چاہیے اور اس کی اہمیت اور قدر بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے ہاں بے شمار حوالوں سے یہ بات ملتی ہے
کہ لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، رائے لی جانی چاہیے، اپنے معاملات کو مشورے سے حل کرنا چاہیے، یہ بنیاد ہے۔ اگر مجھے آپ سیاسیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھیں گے تو میں اس کروں گا کہ ہمارے مذہب نے اعلیٰ ترین صفات قائم کی ہیں عوام سے اور عموم الناس سے ان کے اظہار رائے کے لیے، اور ان کی اہمیت پہ پورا نظام کھڑا ہے۔ یہاں تک ہے کہ بعض اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کہا جاتا ہے کہ حالانکہ خدا کے لیے یا رب کے لیے کون سا مشکل تھا خالق کائنات کے لیے کچھ اور انتظام کر دینا، فرمایا گیا کہ یہ جو ہم نے بھیجا ہے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، یہ آپ میں سے ہے، آپ ہی میں سے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو نظام بعد میں قائم ہوا اس میں بھی لوگ اجتماع کر کے اور بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ اب جو یہ ایک سلطنت ہے یا یہ جو نظام ہے یہ کس کے مشورے سے ہوگا۔ اس سے آپ اس میں آپ سے عرض کیا نا کہ ایک لائن ہے، ظاہر ہے وہ جو آپ قرون اولیٰ کی بات کرتے ہیں وہاں ایک شورائی نظام وہ ایک الگ، لیکن ہمارے یہاں جو ظاہر ہے جو کنسیپٹ ہے جمہوریت کا وہ انٹائر ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے۔ میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو وہ ایک نقطہ ہے جو ہر ایک کے ذہن میں کیل پھنسی ہوئی ہے صاحب کہ میرا ووٹ دینا اس سے فرق کیا پڑنا ہے، یہ بتلائیے۔ دیکھیں جی فرق اس طرح سے پڑنا ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا ریاضی کا سوال ہے۔ ووٹ کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ووٹ کی کمی اور بیشی سے جیت اور ہار کا فیصلہ ہونا ہے، یعنی ایک ایک ووٹ انتہائی قیمتی ہے، اور قیمتی اس لیے ہے کہ یہ کسی چھوٹے معاملے کے لیے نہیں ہو رہا کہ آج شام کو پکنا کیا ہے، آج شادی بیاہ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ آپ نے درست فرمایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ آپ اپنی قوم کے اپنے بچوں کے مستقبل کا اور پورا فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ جو لوگ ہم پہ آئندہ اتنے عرصے کے لیے حکمران ہوں گے وہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے وہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ گویا آپ اس طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو لا رہے ہیں اقتدار میں جو آپ کے سیاہ و سفید کے فیصلے کریں گے، آپ کے جنگ اور امن کے فیصلے کریں گے اور آپ کی معیشت کے فیصلے کریں گے۔ 24 کروڑ لوگوں کا فیصلہ میرا ایک ووٹ کرے گا، اس لیے ایک ووٹ کرے گا کہ اگر فرض کیا آپ نے دیکھ لیں ایک شخص کو 49 ووٹ ملتے ہیں، اس کو صرف نہ ہارنے کے لیے ایک ووٹ چاہیے، برابر ہو جائے گا، اور جس کو 50 ملے ہیں اس کو ایک ووٹ چاہیے کہ وہ ایک ووٹ کی اکثریت سے وہ جیت کے قابل ہو جائے گا۔ یہ مجھے یاد ہے امریکن الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کینڈیڈیٹس ایک جملہ بولیں گے اور وہ کہیں گے کہ ایچ اینڈ ایوری ووٹ ڈز کاؤنٹ۔ ایسا ہی اس لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ فیصلہ ہونا ہی آپ کے ووٹ سے ہے۔ ٹھیک، اگر یہ تصور پیدا کر لیا جائے کہ یہ میرا ایک ووٹ کس کام کا ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اتنا ایک اہم موقع ملتا ہے اور یہ موقع لامحدود نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 5 سال کے دوران آپ کو یہ موقع نہیں ملنا، آپ کو ایک چانس ملا ہے، ایک دن مقرر ہے، آپ آئیں اس دن آپ دیکھیں کہ کون سا ملک و قوم اور ملت کے لیے بہتر ہے اور معاشرت کے لیے بہتر ہے، وہ فیصلہ کرنے کا اختیار، اپنے حاکموں کو چننے کا اختیار۔ اگر آپ مجھے اور اجازت دیں میں ذرا تفصیل میں جانا چاہوں، لبرٹی پلیز۔ یہ جو ڈیوائن رائٹ کا تصور ہے نا گوروں کے ہاں اور انگریزوں کے ہاں اور چائنا میں بھی اور باقی جگہ بھی، ڈیوینٹی کا کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ یہ کہہ کے رول کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ڈیوینٹی ہے یہ تو ہمیں ایک اوپر ہستی ہے، جی اور گریس کہتے تھے وہ دیوتا ہے وہ جو ہمیں حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں یہ جو خدائی اختیار ہے کسی کو بادشاہ بنانے کا، کسی کو حکمران بنانے کا، کسی کو اولو الامر بنانے کا، اگر یہ اختیار آپ کو مل جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں یہ خدائی صفت بھی ہوئی اور خدائی اختیار بھی ہوا کہ آپ زمین پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس زمین پہ اب کون حکمران ہوگا۔ لیکن اس بات کو تھوڑا سا یوں بھی کر لیں کہ یہ خدائی اختیار جو ہے وہ عموماً مجھ جیسے عام آدمی کا سمجھنا یہ ہے، ماننا یہ ہے صاحب کہ ووٹ لیتے وقت وہ یوں ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو خدائی اختیار جب ان کو مل جاتا ہے اس کے بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کے سر سے جا کے لگ جایا کرتی ہیں، تو اصل میں تو وہ اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بدقسمتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کو ہم عوام کہتے ہیں، عام آدمی کہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہمیں لگتا ہے شاید اس کے پاس صبح دوپہر کا کھانے کو بھی کچھ نہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کے پاس کتنا بڑا اختیار ہے کہ یہ بڑے طاقتور لوگ چل کے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اس لیے آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سے ایک ووٹ سے وہ کس مسند پہ بیٹھنے والے ہیں۔ ووٹ لینے کے بعد ان کو اب یہ احساس پھر لوگوں کو کرنا ہے۔ لوگ آج پہلی بار تو نہیں جا رہے، پاکستان میں 12 الیکشنز آپ کہہ لیں عام انتخابات ان کی تاریخ، اگر 12 یا اس سے کم یا 1 درجن ہو گئے ہیں، لوگوں نے ابھی تک یہ شعور نہیں سیکھا کہ کون ان کے ووٹ لینے کے بعد ان کو بھول گیا، جیسے آپ نے خود فرمایا کس نے ان کو یاد رکھا کس نے یاد نہیں رکھا۔ یہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اسی لیے تو یہ موقع ملتا ہے کہ آج آپ غور و فکر کر لیں
کہ آپ نے پھر انہی کو لے کے آنا ہے جو آپ کو بھول گئے تھے، ٹھیک، یا ان کو جن کو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے انہوں نے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے؟ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال، اور یہ اگین وہی بات ہے، یہ ڈو یو تھنک کہ جی یہ ہمارے ہاں جو لوگوں کی جو ایک منٹل کیپیسٹی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ان کی منٹل اپروچ ہے، کیا وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کو اس بات کا اب شعور ہے کہ یہ جو ووٹ ہے بنیادی طور پہ اس کی طاقت کیا ہے؟ یہ جو میرے تھم کے اوپر ایک امپریشن لگنا ہے بلیک کلر کا، یا تو میں نے جیسا کہا کہ یا تو یہ آپ کے تھم پہ رہے گا تو کچھ گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا، یا اسی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ دھبا جو ہے پوری قوم کے مطلب ماتھے کے اوپر لگ جائے گا 5 سال کے لیے، اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ رب نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ وہ شعور جو ہے اس منزل تک پہنچا ہے کہ نہیں؟ دوسرا، آئین پاکستان کیا شہریوں کو ووٹ دینے کے لیے پابند کرتا ہے؟ اور ظاہر ہے یہ جو جمہوریت جس کے ہم سو کالڈ جمہوریت جس کی ہم بات کرتے ہیں، سو کالڈ ذرا حاشیے میں اس کو لگا لیجئے گا، تو ووٹنگ سسٹم کی جو اہمیت ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ذرا یہ بھی بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم موقع پہ موقع دیا کہ میں اپنے حصے کی یہ بات کر سکوں یا اپنا مقدمہ پیش کر سکوں۔ جنید بھائی، سب سے پہلی چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ جب قانون کسی نہ کسی حیثیت میں مجھے کوئی رائٹ دیتا ہے، مجھے کوئی حقوق دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میری ڈیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی ڈیوٹی کا پورا چارٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ووٹ واحد ایسی چیز ہے جس کو آئین پاکستان 1973 کے آئین کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آرٹیکل 17، اس میں اب کچھ امینڈمنٹ بھی ہو گئی ہے، 17A بن چکا ہے، اس کے تحت ہر وہ ذی شعور اور بالغ شہری جس کو کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی کورٹ نے انسین یعنی پاگل ڈکلیئر نہ کیا ہو، وہ اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اور ایک شق اور اس میں ہے کہ ہر سال کی 1 جنوری میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکٹورل رول بنتے ہیں اس میں اس کا نام درج ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اب اس کے پاس ایک قانونی حیثیت آ گئی، رائٹ آ گیا کہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ یعنی آئین یہ کہتا ہے کہ اس نے ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے۔ اگر اس کا 1 جنوری اس سال کی، جس طرح 2024 ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو الیکٹورل رول ہے اس میں اس کا نام درج ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب مجھے میرا ایک رائٹ ملا ہے تو اس کے ساتھ مجھے ایک ذمہ داری یعنی ڈیوٹی بھی ملی ہے۔ ووٹ کے سلسلے میں مجھے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں پاکستان کا شہری ہوں، بالغ ہوں، ووٹر ہوں، تو میرے پاس ایک ذمہ داری ہے کہ میں جاتا ہوں اور اپنے حلقے سے انتخاب کرتا ہوں صوبائی اسمبلی کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے اس شخص کا، اس پارٹی کا، اس بے شک کوئی آزاد امیدوار ہو، ٹھیک ہے، اس شخصیت کا جس کو میں کم سے کم اپنی فہم، اپنی عقل، اپنے تجربے کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ یہ آگے جا کر کے مقننہ میں یعنی لیجسلیٹو اسمبلی میں جا کے کوئی ایسی قانون سازی کر پائے گا، کل کو جب یہ کسی ایگزیکٹو پوزیشن پہ جائے گا تو کوئی ایسی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کر پائے گا، کوئی ایسی پالیسی میکنگ کر پائے گا جو پہلے ہاتھ تو میرے حلقے کے لیے بہتر ہوگی اور دوسرے ہاتھ مملکت کے لیے بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو لیول آف انٹلیکٹ ہے کہ میں کس لیول پہ ہوں، یہ ویری کرتا ہے آپ کی تعلیم سے، آپ کی عمر سے، آپ کی تجربے سے۔ نہیں سر، آپ یاد رکھیے گا پاکستان بنانے والے لوگ پی ایچ ڈیز نہیں تھے، ماسٹرز نہیں تھے، یہ جو آپ کے لیکن آج ایک ووٹ کی بہت بڑی بھرمار، ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے دیں، ووٹ کی بہت بڑی بھرمار جو ہے ان مزاروں کی، ان کسانوں کی جو کہ اپنے فیوڈلز اور جاگیرداروں کے آگے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے اور برادری کی بنیاد کے اوپر جو ہے، ذات پات کی بنیاد کے اوپر یا ڈومیننسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہزاروں ووٹ صرف ان کا ٹرانسفر کہ سائیں آپ حکم کریں۔ نہیں جنید بھائی، اب اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ آپ بات کر رہے ہیں 1995 1996 کی، آج ہم 2024 میں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر شخص چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز اس کے لیے بری ہے۔ انٹیریئر سندھ میں اور انٹیریئر پنجاب میں آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے سر، تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے، اسی لیے تو آج ہم صبح 5-7 دن پہلے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے، یہ بھی تو ایک آزادی ہے۔ تو میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ وہ اپنی عقل، اپنی دانش اور اپنی تجربے کی روح سے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ اب جب وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پھر اس کو ایک فیصلے کی طاقت دے دیتا ہے، اس کو ایک وکیل بنا لیتا ہے کہ آگے جا کے
पॉलिसी मेकिंग उसने कैसे करनी है। ये तो था आपके सवाल का पहले हिस्से का जवाब। अब दूसरा हिस्सा ये जो आपने बाद में कहा कि माशरती तौर पे हमें क्या करना चाहिए। नहीं, इसमें जमहूरी निज़ाम पे भी तो बात करें ना, वोटिंग सिस्टम की जो अहमियत है हमारे यहाँ। सर देखें, जो जमहूरी सिस्टम की अहमियत है, अनफॉर्चुनेटली वो तो काफी हद तक हम इस पे कायल हैं कि हमारे यहाँ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम है। हम डेमोक्रेसी को भी उसकी पूरी एसेंस के साथ चला नहीं पाए 76 साल में, और ये वो बात है जो दीवार पे लिखा हुआ सच है, नविश्ता दीवार है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या अब ऐसे ही पड़े रहना है कि इसको बेहतर करना है? तो बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कहीं ना कहीं से तो दोबारा सफर का आगाज करना है ना। ठीक है। तो आप आज इस 2024 में जो आपको मौका मिल रहा है, इसमें और कुछ नहीं तो कम से कम जिस हलके में भी आप हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरत हैं, चाहे नौजवान शख्स हैं, चाहे आपकी बहुत लंबी उम्र है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि अपना हक के राहे दही, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और सर इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो अभी डिस्कशन में आई कि आप ताकत के ऐवानों को झंझोड़ सकते हैं, उन तमाम ताकतवरों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं जो ये समझते हैं कि उनकी उंगली के इशारे से फैसला होता है। फैसला अब आपका अंगूठा भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और एक फील होनी चाहिए कि इस मुमलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बर्रे सगीर के अंदर वोट की ताकत से हासिल किया था, और कायदे आज़म के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान एक मॉडरेट डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक है। और ये भी ख्याल रहे कि आप एक पोलराइज सोसाइटी हैं, आप मजहबी तौर पे भी बेइंतहा पोलराइजेशन का शिकार हैं, आप सियासी तौर पे तो ज़ाहिर हैं ही, आप समाजी हवालों से नज़रियाती तौर पे भी बेइंतहा पोलराइज सोसाइटी। अब सवाल ही है, बड़ा सादा सा सवाल है, डॉक्टर साहब का अपना एक ओपिनियन है, उसका एहतराम है, और मेरा अपना एक ओपिनियन है। मेरा मानना ये है कि एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जिसको ये शऊर ही नहीं है कि आपके वोट की ताकत बुनियादी तौर पे क्या है, और वो सिर्फ अबरू के इशारे के ऊपर चल रहा होता है, और उसमें बाकायदा यूँ कह लीजिए कि काउंटिंग्स के साथ वोट ट्रांसमिट होते हैं। और वो अगेन वही बात कि कहीं बिरयानी की प्लेट्स पर, कहीं कीमे के नानों पर, और कहीं जो है वो अपना लिफाफों के ऊपर, और कहीं जो है वो अपना ताकत के बल के ऊपर, या यूँ कहिए कि PR के बल के ऊपर जो है वो वोट ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। हमें इन तमाम बातों से बहुत ऊपर जाके सोचना होगा, तब आप कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो किसी इलेक्शन का हासिल कर सकेंगे, वरना होगा यही साहब, मैंने आपसे कहा कि एक दाग है जो 5 बरस तक फिर आपको अपने माथे के ऊपर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में, उनकी आल की बारगाह में पेश कीजिए, लौट के आपको बतलाते हैं। और अगेन वही बात जो मैं कर रहा था अभी आपसे कि जो वोट हम दोस्ती की बुनियाद पर, तेरा मेरा ताल्लुक़ है, तेरा वोट तो मुझे चाहिए, बरादरी है, हाँ, जुबान, हाँ, मसला ख़राब हो जाएगा। देखो वहाँ पे तो मामला ये कि कबीला, नाक नहीं कटनी, हाँ नाक नहीं कटेगी। तो ये जो मामला, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे साहब। अगर इस बुनियाद पे वोट देना है तो फिर तो सब वैनिश हो गया। दुरूद पाक पेश कीजिए। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वोट की शरई और कानूनी हैसियत पे बात हो रही है। इंटरेस्टिंग मौजू, आपका मौजू है 8 फरवरी बिल्कुल सामने खड़ा है नाज़रीन 2024। ऑलमोस्ट कोई 55% to 56% आपकी नुमाइंदगी ख़वातीन की है। एक सवाल पैदा होता है कि औरतों ने किस हद तक अपने आप को जो है वो अपना इस वोटिंग सिस्टम के अंदर शामिल किया है, यानी इंतखाबात से पहले वो क्या समझती हैं, उनका अपना विजन क्या है, इस पर ज़रा बात करते हैं कि उनके वोट की जो शरई हैसियत है वो क्या। और अगेन वही बात, लिसानियत के नाम पर, बरादरी के नाम पर, कबीले के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर अगर अब भी हम वोट देंगे, और मुझे लगता है कि शायद हम देंगे, तो फिर साहब आगे जाके होगा कि ज़रा मुफ्ती साहब बतलाइए। एक तो ये कि एक हमारे यहाँ बड़ा जनरल सा फिनोमेना है वो ये कि साहब ये वोट देना ये दुनियावी मामला है, इसका मतलब जो है शरीयत से ताल्लुक़, उस पर आपने ज़ाहिर गुफ्तगू खासी कर ली, इंतखाबात ख़ास तौर पे जो है औरत की जो वोट की शरई हैसियत है ज़रा उसके बारे में बताइए। और ये जो दोस्ती के नाम पर, ताल्लुक़ के नाम पर, बिरादरी, ज़ात पात, लिसानियत, और नॉर्मली नज़र ये आता है साहब कि इसी बुनियाद पे जो हमारे यहाँ वोट जो है वो एक सर्टेन जगह पे मतलब बाकायदा कास्ट होता है। तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, ज़रा काइंडली बताइए। देखिए, इस्लाम एक दीन है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके अंदर एक गोशा मज़हब है और दूसरा गोशा आपकी मुआशरत है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो मुआशरत है इसी को हम कॉमन सेंस के अंदर दुनिया कह देते हैं। लिहाजा जब हम दुनिया का लफ्ज़ बोलते हैं
تو یہ دین کے متضاد کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ یہ مذہب کے متضاد کے طور پر یہ لفظ کھڑا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا دنیاوی بات جب ہم کرتے ہیں یا یہ دنیاوی معاملہ ہے تو وہ کبھی بھی کوئی شے دین اور اسلام کے امبریلا سے باہر نہیں ہو سکتی. 100% ٹھیک ہے. اب جب یہ بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کو چاہے ہم معاشرتی عمل کہیں یا مذہبی عمل کہیں، شرعی عمل کہیں، جس اعتبار سے بھی کہیں، یہ دین کی باؤنڈری سے باہر نہیں ہو سکتا ہے. اسے دین کے اندر ہی ہم نے دیکھنا ہے. اب اس اعتبار سے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے جس جہت سے بھی اسے دیکھا جائے، پہلے عورتوں کی بات کریں تو جو میں اسی کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ جو حیثیت مرد کی ہے وہی حیثیت سیم عورت کو حاصل ہوتی ہے. اگر یہ مرد کے لیے ایک شہادت اور گواہی کے درجے پر ہے تو عورتوں کے لیے بھی یہ شہادت اور گواہی کے درجے پر ہے. ان کے لیے یہ سفارش اور وکالت کے درجے پر ہے تو عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے. اسی طرح قضا ہو یا امانت ہو تو یہ تمام جہتیں عورتوں اور مردوں کے درمیان کامن ہیں. گویا عورت کو بھی اسلام نے اسی طرح کا برابر کا شہری ایکسیپٹ کیا ہے، مانا ہے اور ڈکلیئر کیا ہے جس طرح کے مردوں کو حقوق دیے ہیں. اب صرف ایک اس میں پیرامیٹرز رہ جاتے ہیں، وہ یہ کہ عورت کے لیے پھر کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ اس نے باہر نکلنا ہے تو اس کا جو تقدس ہے، اس کا جو حیا ہے، وہ تقاضے پورے ہونے چاہیے. لہٰذا ایک اس میں ابھی ہم جتنی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میں اس میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس فرق کو سمجھنا چاہیے. ایک ہے ووٹ اور ایک ہے ہمارا ووٹ کا نظام. لہٰذا جب ہم اپنے ووٹ کے نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری خرابیاں، خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن ایک جب آپ اس کو ایک بطور سبجیکٹ کے، بطور کانٹینٹ کے دیکھتے ہیں اسلام کی روح سے، تو ووٹ بھی ایک حقیقت ہے، رائے دینا بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ حق مردوں کو بھی ہے اور یہ حق عورتوں کو بھی ہے. قطع کلام کی مدد ان خرابیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہی خرابیاں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں. صاحب یہ خرابیاں کیا کر، تو اس صورت میں خاموش بیٹھ جانا 8 فروری کو گھر پہ، نہیں، یا ووٹ نہ دینا؟ نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان خرابیوں کو درست کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. لہٰذا آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. اگر آج آپ آگے نہیں بڑھیں گے اور irrelevant ہو کر بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ جیسے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. اچھا، جیسے میں نے ووٹ کی بات کی، اسی طرح آپ سیاست کو لے لیں. ایک ہے سیاست جب آپ اسے سبجیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں، اور ایک ہے ہماری سیاست. تو ہمارے جو مروجہ معاملات ہیں اس میں جتنی قباحتیں اور خرابیاں ہیں، جیسے آپ نے بات کی اور ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ بھی کیا ہمارے ہاں ووٹ دینے کی آزادی ہے؟ لوگ آزادی سے ووٹ دیتے ہیں، اپنے رائے پر دیتے ہیں، یا تعلق پر دے رہے ہیں، برادری پر دے رہے ہیں، ایک دوسرے یا کسی خوف کے اندر مبتلا ہو کے دے رہے ہیں، یا کسی لالچ کے اندر مبتلا ہو کے دے رہے ہیں. یہ ساری خرابیاں ہمارے نظام کا حصہ ہیں. لیکن جب ہم اپنے نظام کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ نظام ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ تو ٹھیک بھی وہیں سے ہونا ہے. تو جب ٹھیک وہیں سے ہونا ہے تو آج ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا. کس میرٹ پر؟ وہ تعلق پر نہیں، منہ متھے پر نہیں، برادری پر نہیں، رشتوں پر نہیں، بلکہ جیسے آپ نے ذکر کیا بریانی کی پلیٹ پر نہیں، یا قیمے کے نان پر نہیں، یا محض کسی لالچ پر یا دنیاوی مفاد پر، یا گلی یا نوکری یا ملازمت یا سڑک یا فلانی چیز، یہ ان چیزوں پر نہیں، بلکہ یہ قومی امانت ہے. ہمیں اس قومی امانت کا احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے اپنے دلوں کے اندر کہ ہم آگے بڑھیں گے، نکلیں گے، اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں گے، درست نمائندے کا انتخاب کریں گے، وہی آنے والے وقت میں اس نظام کی اصلاح کریں گے اور اس نظام کی خرابیوں اور قباحتوں کو دور کر کے ایک اچھا اور روشن مستقبل دیں گے. if you have two choices، ٹھیک ہے جی، ایک ایلیجبل ہے، اہلیت رکھتا ہے جی، لیکن اس کا آپ کی ذات سے، آپ کی برادری سے، آپ کی زبان سے، آپ کے قبیلے سے تعلق نہیں ہے، ڈومینیٹنگ بھی نہیں ہے، پیسے والا بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اپنا کیا وہ کہتے ہیں اپنا گرائی ہے نا، گرائی کہتے ہیں نا، اپنا گرائی ہے، اپنا سنگی ہے، تو اپنا یار ہے، تو وہ نااہل ہے، نااہل ہے، کچھ نہیں آتا، وہ ہاتھ سے نہیں بلکہ پیر سے انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ظلم ہم کرتے ہیں، یہ ظلم اپنے ساتھ کرتے ہیں، پوری قوم کے ساتھ کرتے ہیں؟ بتلائیے. اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، قوم کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، بلکہ اپنے ضمیر کے ساتھ ظلم ہے، اپنی دیانت اور امانت کے ساتھ ظلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، جو کچھ مجھے تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نااہل کو ووٹ دینا یہ اپنے نااہل ہونے کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو اسے کسی بھی نااہل کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا ہے، اور یہ کہ جب ووٹ دیتے وقت یہ دیکھنا کہ سوال بھی آپ کا یہی تھا کہ اہل کو دے یا کسی تعلق اور کسی اور دوسرے فیکٹر کو مد نظر رکھے، تو اس میں کوئی دوسرا فیکٹر مد نظر رکھا جائے گا تو گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر حق کو اور میرٹ کو عدل کو سامنے رکھیں گے، معیار بنائیں گے، تو یہ دین کا تقاضا بھی ہے، ایمان کا بھی ہے، اور اس میں گناہ نہیں ہوگا بلکہ ذمہ داری ادا ہوگی۔ اس کو اگر میں یوں کہوں ایک جملے کے اندر کہ جیسے ووٹ اپنا اپنا ہے نا، بس یہ سوچ کے ہم جائیں کہ قبر بھی اپنی اپنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں قبر میں ہم نے جب اپنی امانتوں کا اور اپنی امانت داری کا حساب دینا ہے تو وہاں نہ برادری کام آئے گی، نہ رشتے کام آئیں گے، نہ مفادات کام آئیں گے، لہٰذا ضمیر کی آواز پر، حق کی آواز پر، جسے اہل سمجھتے ہیں، اس ملک اور معاشرے کے مفاد میں بہتر سمجھتے ہیں، اس کے حق میں اپنی رائے کا اظہار 100%، بہت صحیح، بہت اگریڈ۔ اب آئیے ذرا اگلے فیز پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ عورت کی ووٹ کی بات ہوئی، اس کی شرعی حیثیت پہ تو ہم نے ظاہر بات کر لی۔ ظاہر عورت کا جو سیاست میں کردار، ایک بڑا کردار نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایک مقام ہے، ایک حصہ ہے، بلکہ برطانوی سامراج جو کہ فریڈم آف وومن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو جا کے جو ہے وہ اپنا عورتوں کا اب جا کے آزاد کیا ہے صحیح معنوں میں۔ ہمارے ہاں تو وہ کردار جو ہے وہ اوائل کے دور سے، مطلب قرون اولیٰ سے لے کے آج تک نظر آتا ہے عورت کا کردار۔ تو ایک تو یہ کہ بنیادی طور پہ قانون کی جانب سے جو ہے خاص طور پہ جو آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے عورت کا، اس کے حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے، اور پاکستانی نظام سیاست میں اس کے کردار کے حوالے سے۔ دیکھیں، پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ایڈورس ڈسکرمنیشن کی دفعہ ہوتی ہے کہ ہم عورت اور مرد کو جنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ دونوں کو آپ انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھیں کہ دونوں اس درجے پہ فائز ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائز کیا ہے کہ یہ ایک ہی مخلوق ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اہمیت کی، تو پھر ایک اور تخصیص کرنی پڑے گی کہ جب ہم لفظ عورت استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا اس سے مراد جنرلائز کرتے ہیں ہم اس کو؟ یہ ہم نہیں اس لیے کر سکتے کہ ہر طبقے میں آپ کو مختلف حیثیت نظر آئے گی۔ میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ عورت تو نہیں جس نے وزیر اعظم بھی بننا ہے، وہ عورت تو نہیں جس نے وزیر خارجہ بھی بننا ہے، یا کسی ملک کا صدر بھی بننا ہے۔ اس سے مراد وہ عام عورتیں ہیں، وہ جو دیہاتوں میں ہیں، جو مارجنلائزڈ ہیں، جن کی آواز اس طرح نہیں پہنچ پاتی جس طرح کے جو مخصوص خواتین ہیں جو آپ کو ایکٹیو بھی دکھائی دیں گی اور سیاسی جماعتوں سے بھی وابستہ ہیں۔ پھر دوسری ایک بات اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ بعض معاشروں میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ تقسیم کیسے ہے۔ گزشتہ دنوں ہماری ایک ملاقات ہوئی، سری لنکا کے ہائی کمشنر آئے ہوئے تھے اور ان کے کونسل جنرل آئے ہوئے تھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ سن کے کہ سری لنکا میں خواتین کی تعداد جو ہے وہ 60% ہے۔ 60% ہے، 60%، اوکے، تو گویا مردوں کی تعداد جو ہے ان سے آپ کہہ لیں 20% کم ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں تو چیف جسٹس بھی خاتون رہی ہیں، ان کے ہاں تو جو ہے آرمی چیف بھی خاتون رہی ہیں، ان کے ہاں تو صدر بھی خاتون رہی ہیں، وزیر اعظم بھی رہی ہیں۔ اب آپ نے ہر معاشرے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس معاشرے نے میں اس جس کو ہم خاتون کہتے ہیں یا عورت کہتے ہیں، ایک تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب اگر ہم اپنی بات کریں تو بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہاں جو بھی نظام بنایا ہے اس میں اس چیز کو مد نظر ہم نے نہیں رکھا کہ یہ ایک آبادی کا تناسب بھی اور ایک حیثیت بھی۔ ظاہر ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں جو معاشی حالت ہے وہ معاشی حالت پھر ہمیں عورت کی بھی دیکھنی ہوگی، تو ہمیں جو حق اس کو دینا چاہیے اور جو آزادی اور جو اختیار، وہ بدقسمتی سے وہ نہیں ملا۔ اچھا ایک اور اس میں ڈاکٹر صاحب اس بات کا اضافہ کیجیے، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو ایک عام عورت ہے نا، جسے آپ ایک عام عورت کہتے ہیں، جو آپ کے گھر میں صبح 8 فروری کی صبح جو ہے وہ اپنا آپ سب کو اٹھا کر ناشتہ بنائے گی اور توے پہ روٹیاں سیکھے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ترکاری پوری وغیرہ آپ کے سامنے رکھے گی اور ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہوگا، وہ اب بھی ووٹ دینے کو نہیں نکلے گی، کیونکہ اس کو شعوری طور پہ وہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کی اپنی اہمیت کیا ہے۔ ہاں اس کا شوہر ضرور نکلے گا، ممکن ہے اس کا بیٹا ضرور نکلے گا، لیکن ابھی بھی اس نے گھر میں رہ کے اپنے کاموں کو دیکھنا ہے۔ تو وہ جو شعور کی جو مطلب ایک کمی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، ذرا یہ بتائیے۔ ویسے قانون میں یہ تو اب کہا انہوں نے کہ ظاہر 2017 کا جو الیکٹرل ایکٹ آیا کہ اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی حد تک پابند ہیں کہ وہ کچھ خواتین کو بھی لے کر آئیں گی جنرل سیٹس پہ بھی۔ اس کے علاوہ مشرف صاحب کے دور میں ایک اور تبدیلی ہوئی کہ ہم نے کچھ سیٹیں مخصوص کر دیں۔
جبکہ میرا یہ نہیں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیٹس، میں کہہ رہا ہوں وہ جو عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بنیادی طور پہ وہ ابھی بھی اس کو وہ شعور نہیں کہ اسے باہر نکل کے ووٹ دینا ہے. دیکھیں اس کی بنیادی جو وجہ ہے، دیکھیں ووٹ سے، جب آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر ان کو فرق محسوس نہیں ہونا، اور اگر فرق محسوس نہیں ہونا یا ان کے کسی اختیار میں کوئی تقویت نہیں آنی یا ان کے لیے کوئی ایک ایسی سہولت نہیں پیدا ہونی جو اس سے پہلے نہیں ہے، ہم نے اب تک عورت کو یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ اس کی جو سیاسی معاملات میں شرکت ہے وہ اس کے اپنی حیثیت کو، یعنی اس کو امپاور کرنے کے لیے، اسے معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے طاقتور کرنے کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. درست، ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ظاہر ہے ہمارا مردوں کا معاشرہ ہے، ہم اب تک یہ حیثیت اور یہ احساس اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو نہیں دلا سکے کہ وہ اس پورے نظام میں اسی طرح برابر کی حصے دار ہیں جس طرح کے مرد ہیں. اور یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ سیاسی نظام کی بھی ہے، لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میڈیا کم از کم یہ اپنا رول پلے کرتا ہے اور قوم کو یہ پیغام پہنچاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کی ووٹ کی یا ان کی شرکت کی کتنی اہمیت ہے. لیکن جو اگر وقت گزرے گا اور جب یہ احساس ہوگا کہ یہ اتنا بڑا اختیار جس کے تحت ایک حکومت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے تحت کسی حکمران کو آپ بدل دیتے ہیں جو پہلے تھا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک، تو میرا خیال ہے کہ ہماری آبادی کا تناسب بھی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جائے اعداد و شمار وہ عورتوں کے حق میں ہے. جی میں نے بتایا 56% آپ کے یہاں خواتین. نہیں، ہمارے ہاں تو ظاہر ہے یہ پرسنٹیج کم ہے، لیکن 2.5% جو ہے خواتین کی تعداد ہمارے یہاں بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ کوئی نظام مجھے بتائیں آپ گھر کے نظام سے لے لیں، نہیں چلا سکتے آپ جب تک وہ ایک رائے جو ایک دوسری طرف سے نہیں آنی اور اس میں وہ آواز بھی توانا ہو اور طاقتور ہو، وہ صرف سنی نہ جائے بلکہ اس پہ عمل بھی ہو. بالکل صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی نظام جو ہے اتنی کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے اگر اس میں بھرپور شرکت نہ ہو. یہ جو مغرب کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایک علیحدہ عنصر ہے کہ ہم کہیں کہ مغرب میں بھی آپ دیکھیں گے پارلیمان میں، بس امریکہ میں 237 سال کی ڈیموکریسی ہے، بالکل صحیح، ابھی تک کوئی خاتون صدر نہیں بنے، جی وہی نا، میں بھی آئندہ بھی نہ بنے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس معاشرے میں یا ان کے سیاسی نظام میں ان کی جو بات ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. ایسے قوانین تبھی بن سکتے ہیں ایسے معاشرے میں کہ جہاں خواتین خود، جب تک وہ بڑھ کے خود نہیں اس میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گی، تو اب یہ وہ دور جو ہے نا میرا خیال ہے کہ آ جانا چاہیے. اس میں تو دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ہم بیٹھ کے عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا، اب یہ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کے لیے آواز اٹھانی ہے نہیں اٹھانی ہے. آواز تو اٹھائی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس پہ لیجسلیشنز بھی ہو رہی ہیں، قوانین میں بلز بھی مطلب جو ہے باقاعدہ پیش ہوتے ہیں، اس پہ مطلب جو ہے بات کی جاتی ہے. معاملہ تو یہ کہ ایک عام عورت کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا احساس دلانا، اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، یہ بنیادی بات ہے. ڈاکٹر صاحب فائنلی اب ذرا آتے ہیں اس سوشل کانٹریکٹ کی طرف، ظاہر ہے جو بنیادی طور پہ اپنے شہریوں کو جو ہے پابند کرتا ہے. کون کون سی اخلاقی اور آئینی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ایک بالغ شہری کو ووٹ دینے کی ترغیب دیتی ہیں؟ اور اگین وہی بات ہے کہ اس ذمہ داری کا بار جس کو مطلب ابھی تک ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور میرا نہیں خیال کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی یہ جو کمنگ الیکشنز ہیں اس میں بھی ہم اس طرح سے سمجھ پائیں گے، کیونکہ بہت ابھی جو ہے نا یہ کہہ دیجیے کہ اپنا شعور کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. تو ذرا اس بارے میں بتلائیے. جنید بھائی، سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدہ، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ معاشرے کے کسی بھی تہذیب کے وہ لوگ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے وقتوں میں، آنے والی نسلوں میں ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا وے آف لائف، ہمارے قوانین آگے چل کر چلتے چلے جائیں، نہ کہ جس طرح بہت سی چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں وہ بھی ناپید ہو جائیں. جس طرح مملکت کا ایک کانسیپٹ ہے، گورننس کا ایک کانسیپٹ ہے، ایڈمنسٹریشن کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ تب تک ہی ایگزسٹ کرتا ہے جب آپ کو لیگیسی میں کوئی ایسی چیز بھی ملے، وراثت میں کوئی ایسی چیز بھی ملے جس میں کچھ قانون بھی ہوں، کچھ قاعدے ضوابطے بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جو ایز اے ٹرسٹ، ایز اے امانت بھی آپ کے پاس ہوں. بہت سی چیزیں آپ اپنی زندگی میں ایز اے ٹرسٹ بھی لے کر چلتے ہیں، ایز اے ٹریڈیشن بھی لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو عمرانی معاہدہ ہے
ہم اس کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں یہ آئین ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر سب لوگوں نے ایک بیعت کر لی ہے، ایک وعدہ کر لیا ہے، ایک عقد کر لیا ہے، ایک حلف دے لیا ہے کہ ہم اس عمرانی معاہدے کو بائی آل مین امپلیمنٹ کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، پھر اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس سوشل کانٹریکٹ اور عمرانی معاہدے کے اکارڈنگلی ترغیب دینا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو سوشلائز کرنا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے یہ عمرانی معاہدہ نکل گیا تو آپ کے ہاتھ سے آپ کو دی گئی تمام طاقتیں، آپ کو دی گئی تمام رائٹس، آپ کو دی گئی تمام اتھارٹیز بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو ووٹ وہ واحد راستہ ہے کہ آپ اگر اپنے دور میں، اپنی تہذیب میں، اپنے لوگوں میں کوئی ایسی تبدیلی جو آپ کے دور، آپ کے وقت اور آپ کی ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگلی ہے اور آپ عمرانی معاہدے میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ووٹ دیں گے، آپ کے ریپرزنٹیٹیو اسمبلی میں جائیں گے، وہ 2/3 میجورٹی سے یا جس ملک میں جیسا بھی قانون ہے اتنی میجورٹی سے وہ اس کو تبدیل کر سکیں گے۔ یا آپ کوئی نیا قانون وضع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا بل لانا چاہتے ہیں، کوئی نئی ایسی چیز جو آپ کے دور میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، یا آپ بحیثیت سینئر اب اپنے آنے والی نسل کی بقا چاہتے ہیں تو آپ ویسے معاشرے کو لیگل شکل دے سکتے ہیں، لیجسلیٹ کر سکتے ہیں، قانونی حیثیت دے سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے اگر حق رائے دہی کا اختیار صرف اشرافیہ کو دے دیا جائے، صرف کرتا دھرتاؤں کو دے دیا جائے تو وہ تو اپنے انٹرسٹ کو سرو کریں گے، وہ تو اپنی طاقت کو ایکیومولیٹ اور فردر انہانس کریں گے۔ تو یہ تو عوام کو دیا گیا ہے، کیونکہ عمرانی معاہدے کے دوسری طرف کے سگنیٹری رولڈ ہیں، رولر نہیں ہیں، تو وہ رولڈ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کون رول کرے گا۔ اس لیے اس عمرانی معاہدے کو کی اگر آپ بقا چاہتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں ریاست مدینہ کا جب اگر ایک ابتدائی سٹرکچر دیکھا جائے تو وہ اس وقت مہاجر اور انصار کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہی تو تھا۔ خلافت راشدہ کے 30 سال ایک عمرانی معاہدہ ہی تو تھا۔ اس کے بعد جب جتنی بھی ملوکیتیں آئیں تو کیوں ان کو کاٹ کھا جانے والی ملوکیت کہا گیا؟ کیونکہ لوگوں کو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملیں گے، لوگوں کو لبرٹی نہیں ملے گی، لوگوں کو آزادی نہیں ملے گی، لوگوں کو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز نہیں ملیں گے، سوسائٹی ایگیلیٹیرین نہیں ہو پائے گی، ہر ذات، ہر ریس، ہر جو نسل کا شخص ہے، ہر جینڈر کا جو شخص ہے وہ آزادی سے سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ تو اس لیے آپ کو حکم دیا گیا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے دور کے اکارڈنگلی آپ ایک عمرانی معاہدہ کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس کو لا کے فوری طور پہ آج کی سیناریو سے اگر اٹیچ کر دیں، اور میں بہت ہی عام سا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی بات وہیں سے آپ کنٹینیو کیجئے گا، کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنے الیکشن ڈے پہ فیملی بیٹھ کے جو ہے گیٹ ٹوگیدر نہ کرے اور ٹی وی پہ صرف خبریں نہ دے کہ اچھا یہ ہار گیا، اچھا وہ ہار گیا، یا اچھا وہ جیت گیا، بلکہ اپنا اپنا رول جو ہے، اگر آپ ووٹر ہیں، رجسٹرڈ ووٹر ہیں، تو اپنا اپنا پہلے رول پلے کر کے آئیں۔ جنید بھائی، اگر ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو ہم اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ، اس بیہیویئر کی وجہ سے آپ سمجھ لیں اپنی قبر کھود رہے ہیں، اور اس قبر میں ہم وہ جو تھاؤزنڈز ٹائم انکریز آپ کے الیکٹریسٹی اور یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں، جو آپ کے حکمران باہر جا کے غیر ملکی معاہدے کر آتے ہیں، جو آپ کے حکمران فورن پالیسی ڈیسیژن، ہر ایک چیز کے ذمہ دار پھر آپ ٹھہریں گے، اور نہ آپ اشرافیہ پہ انگلی اٹھا سکیں گے، نہ آپ نظام پہ انگلی اٹھا سکیں گے، اور نہ آپ واویلا کر سکیں گے سڑکوں پہ آ کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ آج آپ کو موقع ملا ہے اور آپ نے اپنا موقع ضائع کر دیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ جناب، اپنے ووٹ کی طاقت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ووٹ کی بڑی پاور ہوا کرتی، بڑی پاور ہوا کرتی۔ یہ ایک ووٹ نہیں ہے، ہاں ایک ووٹ نہیں ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی ہے۔ یہ آپ کا، آپ کی نسلوں کا، آپ کی قوم کا، آپ کی برادری کا، آپ کے ملک کا ایک مستقبل ہے جو ایک ووٹ کے ساتھ جڑا ہے، صرف ایک ووٹ کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ ایک ووٹ نہیں ہے جو نمائندہ آپ کے پاس آ رہا ہے نا، یا جس سیاسی جماعت کو وہ پریزنٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے، اس سے سوال کریں کہ میرے گھر کے لیے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم میرے محلے کے لیے، میرے شہر کے لیے؟ کیا کرو گے تم پاکستان کے لیے؟ اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں کہ میرے بچوں کی تعلیم کے لیے، میری صحت کے لیے،
ہم سب کے لیے، ہماری جاب کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے تم کیا کرو گے، اس سے یہ سوال کریں، اس سے پوچھیں کہ پاکستان کے لیے تم کیا کرو گے، کیا ویژن ہے تمہارے پاس اگلے 5 برسوں میں کہ پاکستان کے لیے تم کیا کرنا چاہتے ہو، اور اس سے یہ سوال کریں کہ تم اسلام کی خدمت کیسے کرو گے۔ آپ پوچھیں اس سے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تمہارا ویژن کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں ایک ایک بات کو کھنگالیں، اور کھنگالنے کے بعد آپ جا کے اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا جس کے اوپر ایک کالا نشان لگایا جائے گا، میں پھر عرض کروں چند گھنٹوں کے بعد یہ کالا نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ کالا نشان، یہ ایک کالا نشان جو ہے وہ پاکستان کی خدا نخواستہ تقدیر کے ماتھے کے اوپر جو ہے ایک کالا کلنگ بن جائے۔ اگر آپ نے ذات، برادری یا لسانیت کے نام پر یا زبان کے نام پر کسی نااہل کو اگر ووٹ دے دیا، یا کسی جاگیردار وڈیرے کے دباؤ میں ووٹ دے دیا، تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر یہ کالا نشان جو ہے وہ پاکستان کے ماتھے کے اوپر ایک داغ بن جائے گا۔ داغ مت بننے دیجیے گا، ایسا ووٹ کاسٹ کیجئے صاحب کہ آپ کا دل کہے کہ ہاں میں نے ایک صحیح نمائندے کو منتخب کر کے پاکستان کی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے۔ کتاب الشفا، ملک کی امن و سلامتی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار یا سلام اور یا مومنوں پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے امن و سلامتی کی دعا کریں، انشاءاللہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ مرد و خواتین برابر کام نہ کریں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج میں پڑھیے گا، ووٹ کی شرعی و قانونی حیثیت کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آئیے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کی پٹی پہ رہنے والوں اور یمن کے رہنے والوں اور وہ تمام مسلمان جو کہ اس وقت فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔